قانون کی حکمرانی کے لیے عدلیہ آزاد ہوئی۔ ریاست کے تیسرے ستون کی حیثیت سے عدلیہ کا کردار آئین اور عوام کے حقوق کا تحفظ ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ عدلیہ کا یہ کردار اہم سے اہم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عدالتی شعبے کو محفوظ بنانے میں مقننہ اور انتظامیہ بہت اہم رول ادا کر رہی ہیں، مگر کیا حقیقتاً ایسا ہو رہا ہے؟ مقننہ اور انتظامیہ کیا عدلیہ کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ کیا بار اور بینچ کا تعاون اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے سکیں؟ آج بھی ملک میں ہر طرف جنگل کا قانون نافذ ہے۔ جرائم پیشہ لوگ سرعام جرم کرتے پھرتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ اگر غلطی سے گرفتار ہو بھی گئے تو فوراً رہا ہو جائیں گے، اور جب وہ رہا ہو جائیں گے تو پھر مدعی کی زندگی حرام کر سکیں گے۔ ایسے ہی چند کیسز میں نے دیکھے کراچی کے سٹی کورٹ میں، جہاں گھریلو عورتیں روتی پیٹتی اور ان کے ساتھ آنے والے معصوم بچے سہمے ہوئے نظر آئے۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ عام عزت دار لوگ ہیں جو کسی نہ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور عدالتوں میں جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں۔ کسی کے وکیل سسر بلیک میل کر رہے ہیں تو کوئی اپنے میاں کے مرنے کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بے گھر ہے اور صرف اپنے حق کی خاطر سالوں سے کورٹ کے چکر کاٹ رہا ہے، تو کوئی اپنی مری ہوئی بیٹی جو ایئر بلو حادثے کا شکار ہو گئی تھی عدالت میں خاموش کھڑی دنیا میں اپنی بے کسی کے دن پورے کر رہی ہے، مگر 1.25 سال گزر جانے کے باوجود بھی اب تک پیسے نہیں ملے، اور ایئر لائن کے موٹے مست مالکان اپنی جماعت کی سیاسی دکانیں چمکانے میں مصروف ہیں۔ کسی کو کیا، غریب جیے یا مرے، اس کی عزت ملیا میٹ ہو یا رہے ہی نہ۔ کیا وجہ ہے کہ عدلیہ تو سب کے لیے یکساں انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر متعلقہ ادارے جس میں بار اور پولیس شامل ہیں کام کرنے کے بجائے صرف روڑے اٹکا رہے ہیں؟ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے سٹی کورٹ میں، اور اس وقت ایئر بلو کریش جو ہوا تھا اس کے اندر ایک صاحبہ تھی، ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا شازیہ رزاق، جس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے اہل خانہ میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ 1 سال سے اس کوٹوں کے 1.25 سال ہو گیا ہے تقریباً یہاں اس کوٹوں کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ ایک انشورنس کے جو پیسے ملنے تھے اس کا کیس کلیئر نہیں ہوا۔ اب میرا یہاں پر سوال صرف یہی ہے کہ یہ اہل خانہ جو بیچارے اس کورٹ کے چکر کاٹ رہے ہیں، اپنے گھر کا کاروبار کام کاج چھوڑ کر یہاں پر آ کر، بچی وہ اپنی اس کی زندگی پہلے ہی گنوا چکے ہیں، تو کیا یہ اس ایئر لائن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کے گھروں تک ان کو یہ فیسلٹی فراہم کرے؟ میں شازیہ کی والدہ سے گفتگو کروں گی، کیا کہیں گے؟ میں کیا کہوں؟ رونے کی کیا بات ہے اس میں؟ دیکھیں، اللہ میاں کی چیز ہے۔ بس وہ بیٹے سے بات کرے، میں نہیں کر سکتی۔ تو آپ ہر دفعہ آتے ہو؟ ناظرین، اس کی والدہ جس طریقے سے پریشان ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک ماں جو اپنی اولاد کو پہلے ہی کھو چکی ہے، تو کیا یہ اس ایئر لائن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان لواحقین کو ان کے گھروں تک وہ فیسلٹی فراہم کرے؟ روزانہ کا آنا جانا، یہاں پر آ کر یہ تمام ماحول دیکھنا ان کو اس واقعے کی بار بار یاد دلاتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ صحیح بات ہے؟ جیسے ایئر بلو والوں نے پہلے بولا تھا کہ سکسیشن بنوا کے لے آؤ، تو ہم لوگ پہلے سکسیشن بنوا کے لے آئے، اس میں بھی 6 مہینے لگے ہمیں، اس کو ریجیکٹ کیا ہے، پھر یہ دوبارہ 6 مہینے سے الگ چکر لگا رہے ہیں، ابھی تک کورٹ کا چکر ہے، ابھی ناظر کے پاس کیس گیا ہے، ابھی بھی یہ 1-1.5 مہینہ مزید لگ جائے گا۔ پہلے ایک بنا کے دیا، وہ ریجیکٹ کیا، ابھی یہ بنا کے دیں، کچھ پتہ نہیں یہ بھی ریجیکٹ کر دیں۔ اور ایئر بلو والے کوئی صحیح ٹریٹ نہیں کرتے، آفس جاتے ہیں تو صحیح کوئی بات نہیں کرتے، اور کوئی مسئلہ حل نہیں کیا، نہ ہمارے گھر پہ آئے ہیں، کبھی کوئی ہمیں ریلیکسیشن دیا ہے۔ جب سے کریش ہوا ہے تب سے چکروں میں، اور ابھی تک چکر ہم لگا رہے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ شازیہ جو تھی وہ کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھی، کیا کہاں کام کرتی تھی؟ کہیں کام کرتی ایئر ہاسٹس تھی۔ ایئر ہوسٹس تھی؟ اچھا، تو اب مطلب یہاں پر آپ کوئی پیغام دینا چاہو گے ایئر بلو والوں کو کہ خدا را آ کر مدد کریں، یا مطلب یہ روزانہ کا کتنی دفعہ آتے ہو آپ لوگ کورٹ؟ بس جب حاضری ہوتی ہے، اس مہینے میں یہ 3ری بار آئے ہم لوگ۔ اچھا، آپ خود کیا کام کرتے ہیں؟
मैं खुद प्राइवेट मुलाजिम हूँ। प्राइवेट तो आप जाहिर बात है नौकरी से छुट्टी लेते लाजमी होंगे। में बिल्कुल है, ये नौकरी से फिर यहाँ छुट्टी, पर फिर आते यहाँ चक्कर लगाता हूँ। हाँ, तो मतलब कोई मतलब पैगाम देना चाहोगे उनको कि खुदारा मतलब कुछ तो सोचें, माँ है बेचारी। बस उन लोगों ने हमें सक्सेशन का वो बोला है, सक्सेशन अब वालदा है उनकी जान नशीन, अब बेटी की वालदा जान नशीन है, तो इसमें और क्या मतलब उन लोगों को क्लियरेंस चाहिए कि हमें पे करें। हाँ, रोज़ाना चक्कर लगवाते कितना पे हैं। करेंगे अंदाज़ा? 50 लाख का बोला है, मगर अभी तक कुछ दिया तो नहीं है हमें। अभी तक 1.25 साल हो गए, कोई हाँ, बस compensation वो नहीं है। कंपनसेशन नहीं मिला हमें। नाजरीन, शाजिया जो कि एयरलाइन के अंदर एयर होस्टेस थी, यानी कि एयर ब्लू की एम्प्लॉई थी, उनके अहले खाना से जब हमने गुफ्तगू की तो आपको इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि ये एक एयरलाइन की ड्यूटी है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ के घर वालों को फैसिलिटेट करें। यहाँ पर सवाल ये है कि क्यों फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, जबकि वो उसने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान दी है। घर वालों का कहना है कि 1.25 साल तकरीबन गुजर चुका है, लेकिन अभी तक एयरलाइन वालों ने भी कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। अब आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब एयरलाइन के खुद अपने एम्प्लॉइज़ के अहले खाना यहाँ पर धक्के खा रहे हैं, और जैसे कि उसके शाजिया के भाई का कहना है कि वो खुद नौकरी पेशा है और उसको छुट्टी लेकर यहाँ पर अपनी बूढ़ी वालदा को लेकर आना पड़ता है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस रोलर कोस्टर राइड इमोशनल जो एक इमोशंस इंसान के होते हैं वो उनसे गुजर रहे हैं। माँ है यहाँ पर मौजूद, वो क्या रोज़ हर दफ़ा महीने में 3 दफ़ा वो यहाँ पर धक्के खाने जूतियाँ घिसने पहुँच जाती हैं, तो उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा ये बात। क्या ये एयरलाइन की जिम्मेदारी नहीं है जो करोड़ों का बिजनेस करते हैं, हर रोज़ करोड़ों रुपए उनके अकाउंटों के अंदर चले जाते हैं, क्या वो इतना नहीं कर सकते कि वो इस मासूम शाजिया जो अपनी जान से हाथ धो बैठी वाइल शी वॉज वर्किंग, तो वो एटलीस्ट उसके दुनिया से चले जाने के बाद उसकी बूढ़ी माँ को फैसिलिटेट करें। मज़ीद केसेस पर नज़र डालेंगे, मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ रहिए।